جناب مفتی صاحب، یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو ہمارا آج کا موضوع سخن ہے، جی آپ تو ایک اپنی زبان مبارک سے انہیں پڑھ دیجئے، ان کا ترجمہ بیان فرمائیے، شان نزول کیا ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اہم موضوع ہے اور یقیناً ایسا موضوع جس کا ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کی زندگی میں روزانہ 5 مرتبہ کم سے کم جس کا تعلق ہو تو یقیناً وہ اہم موضوع ہے۔ اور میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف چند کلمات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو سورہ معون کی یہ آیات، 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 4 اور 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پس تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین، جو لوگ، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے، اس کی روح سے بے خبر ہیں۔ یہاں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور والا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں مگر اس کا حق نہیں ادا کر رہے، ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے، تو جو بالکل پڑھ ہی نہیں رہے ان کی تباہی کا تو پھر عالم ہی کیا ہوگا؟ جی اللہ اکبر۔ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے، یہاں تو ان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا ذکر ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں مگر اس کی روح کو نہیں پاتے، یا اس کے کما حقہ ظاہری اور باطنی آداب کو پورا نہیں کر پاتے۔ اگر ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا سخت وعید ہے تو پھر وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور وعید کا عالم کیا ہوگا؟ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ کا مصداق اول تو وہی لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں اور نماز کے حقوق اور آداب کا پوری طرح سے خیال نہیں رکھتے، مگر جب ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے تو پھر جنہوں نے نماز زندگی میں ترک کر رکھی ہے ان کو تو کئی گنا اس سے بھی زیادہ سخت وعید اپنے لیے سمجھ لینی چاہیے۔ یہاں میں عرض کروں کہ دیکھیے، اللہ رب العزت نے نماز کا جہاں بھی ذکر فرمایا ہے، اکثر مقامات یہ ہیں کہ جس میں اقامت صلاۃ کا حکم ہے۔ جی، اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، تقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس قائم کرنے میں اللہ رب العزت نے پڑھنے کو خود بخود شامل فرما دیا ہے۔ پڑھنا پہلا درجہ ہے، جی بالکل، اور پڑھ کر اسے قائم رکھنا یہ دوسرا درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس سے نماز کے اس ظاہر پر کوئی شخص اگر اس سے سوال اٹھاتا ہے کہ بھی اللہ رب العزت نے تو نماز پڑھنے کا کہا ہی نہیں، تو یہ عقل کا فطور ہے، کیونکہ یہاں بھی مسلین ہے تو یہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، اسی پر اطلاق ہوگا۔ تو قرآن محض پڑھنے کی بات نہیں کرتا، پڑھ کر اس سے اگلی باتیں کر رہا ہے۔ تو جب آپ اگلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پچھلی باتیں خود بخود شامل ہوتی ہیں۔ یعنی اقامت صلاۃ وہ درجہ کمال ہے نماز پڑھنے کا۔ جی، یعنی دیکھیے نا، ہم کسی کی بات کریں ایجوکیشن کی، کوالیفیکیشن کی، تو ہم پی ایچ ڈی یا ماسٹر کی بات کر رہے ہوں گے تو اس سے جو پیچھے کے درجے ہیں، نچلے درجات ہیں، وہ سارے کے سارے خود بخود شامل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں یہ نہیں کہ پڑھنے کی نفی ہے، پڑھنا اس میں خود بخود شامل ہے، اور اقامت کا حکم ہے جو کہ اس کا اگلا درجہ ہے۔ اب اقامت کا اگر میں اختصار سے بیان کروں، ایک تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ پڑھنا ہوتا ہے کہ کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، اور قائم کرنا یہ ہے کہ ایسی پڑھی کہ پھر زندگی میں قضا نہیں ہو۔ یہ ہے اقامت کا ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک ہے نماز پڑھتے گئے اور وہ نمازیں ضائع ہوتی گئیں، اس کا اجر ضائع ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے صرف پڑھنے کی تلقین نہیں فرمائی، بلکہ پڑھ کر ان نمازوں کو اللہ کی بارگاہ سے اجر کے حصول تک اور قیامت کے دن تک برقرار رکھنا، قائم رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا بھی حکم فرمایا ہے۔ کیونکہ اگر ایک آدمی اس کی ارننگ بہت زیادہ ہو اور وہ اس کی سیونگ نہیں ہے تو اس کے لیے وہ بیکار ہے، بہت خوب، بیکار ہے۔ اگر وہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، پر بچا نہیں پاتا تو ہم وہ ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ مقروض ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے صرف پڑھنے کی بات نہیں کی، پڑھنے کے بعد انہیں قائم رکھنا کہ ہر اس عمل سے بچو جو تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس میں یہ جو آداب و احکام ظاہری ہیں نماز کے،
ان میں کمی یا ان میں کوتاہی یا غفلت بھی شامل ہوگی؟ اس کو ہم دو اعتبار سے کر لیں گے، یعنی نماز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، لہٰذا ظاہر کے تمام آداب آقا علیہ السلام کی سنت اور شریعت اور احکام کے مطابق بجا لائیں، یہ اقامت صلاۃ ہوگا، یعنی اس کے ظاہری آداب کی پوری طرح سے رعایت کی جائے اور پوری طرح سے اس کی پابندی کی جائے، پاسداری کی جائے۔ دوسرا ہوگا نماز کے باطنی آداب۔ اب ایک طبقہ وہ بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو نماز کے ظاہر کے اوپر تنقید کرتا ہے، بعض اوقات دبے لفظوں میں نفی کرتا ہے، بالکل، اور اس کے باطن کو سہارا بناتا ہے کہ نمازیں تو ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، اور جب ایسی نہیں ہیں تو نتیجہ وہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ پھر نمازیں ضرورت ہی نہیں ہے، پھر ایسی نمازیں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ جب کسی چیز کے اندر خرابی یا فساد پیدا ہوتا ہے تو آپ اس خرابی کو دور کرتے ہیں، نہ کہ فی نفس ہی اس شے کی نفی یا انکار کے اوپر تل جاتے ہیں۔ لہٰذا آقا علیہ السلام نے ہمیں نمازیں صرف کہہ کر نہیں پڑھوائیں، پڑھ کے دکھائیں اور دکھا کر پھر پڑھوائیں۔ تو لہٰذا ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ظاہر کے ان تمام احکام کی پاسداری، پھر باطنی احکام کی پاسداری وہ لازم ہے، اور وہ اقامت صلاۃ کے زمرے میں آئے گی۔ لہٰذا ہمیں ہر اس عمل سے بھی بچنا ہے نماز پڑھنے کے بعد کہ جو نمازوں کے اجر کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے، جیسے آقا علیہ السلام کی ادب اور تہذیب میں کمی بیشی ہو جائے، جیسے کوئی شخص اگر ریاکاری میں مبتلا ہو جائے تو وہ عمل کیا ہوا سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا نمازوں کے اندر ایک تو یہ بات ہوگی کہ اقامت صلاۃ میں لازم ہے کہ ہم اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو سیکھیں بھی اور اس کو کما حقہ پورا کرنے کی کوشش بھی کریں۔ پھر یہاں قرآن نے کہا کہ وہ جو اپنی نمازوں کو بھلائے بیٹھیں، اس زمرے کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو نمازی تو ہیں مگر کوئی نماز ان کی ضائع ہو رہی ہو، قضا ہو رہی ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور اس کا دکھ انہیں نہیں ہوتا یا اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان کو بھی راغب کیا ہے کہ دیکھو یہ نہیں ہے کہ کبھی آ گئے اور کبھی چلے گئے، میرے ساتھ اگر اظہار محبت کرنا ہے تو پھر یہ کہ میں جب بھی بلاؤں ہر بار آنا ہوگا، یہ نہیں کہ کبھی آ جاؤ اور کبھی نہ آؤ، ہر بار آنا ہوگا، ہر پکار پہ آنا ہوگا، میں جب جب کہوں سر جھکاؤ تب تک جھکانا ہوگا۔ تو اگر تم نے کبھی جھکایا اور کبھی نہ جھکایا تو یہ تو پھر تم نے اپنی مرضی کی، اور اگر میری مرضی کے تابع چلنا ہے تو پھر میں جب بلاؤں 5 مرتبہ بلاؤں، ہر بار آنا ہوگا، ہر بار سر جھکانا ہوگا، اور اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو پورا کر کے اسے من میں اتارنا ہوگا۔ واہ 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 واہ!